بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ 4000 سال پہلے جاری ہونے والے آب زمزم کے چشمے کے پانی کی ماہیت اور اجزاء کا سراغ لگانے میں سائنسدان بھی ناکام ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پانی ایک مکمل غذائی ٹانک ہے جو بیک وقت بھوک اور پیاس دونوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب زمزم کے ایک قطرے میں کئی بیماریوں سے شفا موجود ہے۔ اگر اس پانی کا ایک قطرہ بھی عام پانی میں شامل کیا جائے تو اس کی تاثیر بھی آب زمزم کے پانی جیسی ہو جاتی ہے۔ آب زمزم کے پانی کی ری سائیکلنگ کے بعد بھی اس کے اجزاء اور ان کی تاثیر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ کنویں کے پانی میں حشرات اور نباتات کی افزائش ایک قدرتی عمل ہے، مگر آب زمزم کے کنویں اور پانی میں کسی قسم کے حشرات یا کائی وغیرہ نہیں جمتی، جو اس کے پاک اور صاف ہونے کی اہم دلیل ہے۔ سائنسدان حیران ہیں کہ 4000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو اس کا پانی کم ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی ماہیت اور اس میں موجود معدنیات کی شرح میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے اور سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں۔ بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی لے جاتے ہیں۔ اس پانی کو پینے والے بھی اسے پرتاثیر پاتے ہیں۔ ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں، کچھ اور اہم خصوصیات بھی اس آب مقدس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج ہم آپ کو آب زمزم سے منسلک معجزات اور اس کے متعلق سائنسی تحقیق سے روشناس کروائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آب زمزم کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیدائش بجانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال قبل معجزاتاً طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو عرب کی بے آباد جگہ اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑائیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں حاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بیوی حاجرہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت حاجرہ کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور تپتے صحرا کی گرمی، تپش اور بھوک کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر بیوی حاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اماں حاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتی، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتی۔ اسی طرح انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا زم زم، یعنی رک رک۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہے۔ اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کے پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ کی سب سے نچلی سطح پر ہے۔
آب زمزم پر کی جانے والی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدس والا چشم ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آب زمزم اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتے ہیں۔ جاپان کے مشہور سائنٹسٹ نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں عرب کے باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو کسی اور پانی میں نہیں ہے۔ کرۂ ارض کے کسی حصے سے پانی کے خواص آب زمزم سے مشابہت نہیں رکھتے۔ آب زمزم کے خواص کو کسی صورت تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ آب زمزم پینے اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ جاوید معجزے سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ کی اس نعمت سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔